السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دے دیں.
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورہ آل عمران آیت 65. سورہ آل عمران حق اور باطل کے درمیان مجادلے کو 3 مختلف ادوار کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور ان ادوار کی ایک خاص ترتیب مقرر ہے. سب سے پہلے استدلال کا دور ہے. سب سے پہلے حجت کا اور اتمام حجت کا عرصہ ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ آل عمران اس دور میں اپنے مخالفین سے بحث مباحثے میں مصروف دکھاتی ہے، اور بڑے بھاری اور قوی استدلال کے ذریعے اور ناقابل تردید حجت کے ذریعے ان مخالفین کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی راہ دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کج بحثی میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر پڑھنے والے پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے یہ مخالف فریق اب دلیل، استدلال، حجت، عقل و خرد کے ذریعے بات کو سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اس وقت لا حجت بیننا و بینکم کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد تمہارے بڑوں اور تمہارے سربراہوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے سربراہوں کے درمیان حجت کا دور ختم ہو چکا. پھر مباہلے کی بات چلتی ہے. پھر پہلی مرتبہ قرآن کریم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرماتا ہے کہ رابطے اب بھی قائم رہیں گے، مگر اور نوعیت کے رابطے بن کر قائم ہوں گے. اب ان کو تو مباہلے کا چیلنج دے اور ان سے کہہ کہ جو فیصلے استدلال کی دنیا میں طے نہیں ہو سکے وہ آسمان کی عدالت میں پیش کیے جائیں اور آسمان سے ان کے فیصلے چاہے جائیں. جماعت احمدیہ میں بھی، جماعت احمدیہ کی اس تاریخ میں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئی، ہم نے انہی 2 ادوار کو اسی طرح یک کے بعد دیگرے رونما ہوتے دیکھا. مباہلے کے دور کے بعد بظاہر یہ تاثر پڑتا ہے کہ اب رابطے کلیتاً منقطع ہو چکے ہیں، مگر قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رابطے منقطع نہیں ہوتے بلکہ ایک نئے دور میں داخل ہو جاتے ہیں. چنانچہ عقل بظاہر یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ جب عدالت عالیہ یعنی خدا تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ پیش کر دیا گیا کہ اب پھر کون سے رابطے کی راہ باقی رہ جاتی ہے. مگر جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ مباہلے کے بعد کی آیت ہے، اور مباہلے کے بعد خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ تیسری قسم کی رابطے کی صورت اختیار کرو. حجت کی راہ ختم ہو گئی، مباہلے کا اثر دیکھ لیا گیا. اب تو ان سے کہہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. بہت ہی عظیم الشان پیغام ہے. گہری حکمتیں ہیں ان قوموں کے لیے جو دوسری قوموں سے کسی نظریاتی دنیا میں نبردآزما ہوتی ہے. فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام تو نہیں لیا گیا مگر مخاطب آپ ہی کو فرمایا گیا ہے، تو اب ان سے کہہ دے کہ اے اہل کتاب اختلافی باتیں اب بھول جاؤ،
اختلاف طے کرنے کی دو ہی راہیں تھیں، ایک استدلال کے ذریعے، دوسرے خدا تعالیٰ کی عدالت میں بات کو پہنچا کر۔ یہ دونوں راہیں ہم نے اختیار کر لی۔ اب تعاون کی بات کرو، ان باتوں میں تعاون کی بات کرو جن پر ہم دونوں یقین رکھتے ہیں، جہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو باتیں تمہیں بھی درست تسلیم ہیں اور جو باتیں ہمیں بھی درست تسلیم ہیں، ان میں روٹنے کا کیا مقام ہے، ان میں روٹنے کا کیا جواب بنتا ہے؟ آپس میں تعلقات کو اب اس اصل پر استوار کرو کہ جو اچھی باتیں تم بھی تسلیم کرتے ہو اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تم بھی انہیں حق سمجھتے ہو اور ہم بھی انہیں حق سمجھتے ہیں، ان اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور بنی نوع انسان کے فائدے کی کوئی صورت بنائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تاریخ بھی انہی تین ادوار کی صورت میں یک کے بعد دیگرے ظاہر ہوئی، اور آپ کی ساری زندگی کی جدوجہد کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ آپ کے جہاد کا آغاز مجادلے سے ہوا اور مناظرے سے ہوا اور استدلال سے ہوا اور حجت سے ہوا۔ چنانچہ براہین احمدیہ آپ کی وہ پہلی کوشش تھی جس کے ذریعے آپ نے اسلام کے مد مقابل لوگوں کے سامنے بڑے بھاری استدلال اور برہان کے ذریعے پیش کیا۔ جب یہ دور اپنے طبی نقطۂ معراج کو پہنچا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب مناظروں سے فائدہ کوئی نہیں، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اب میں مزید مناظروں میں نہیں جڑوں گا۔ تب آپ نے مباہلے کا طریق اختیار کیا، اور یہ مباہلے کا دور بھی ایک لمبے عرصے تک جاری رہا، اور اس کے نتائج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس رنگ میں بھی ظاہر ہوئے، آج تک جماعت ان سے استفادہ کرتی چلی جا رہی ہے، اور آئندہ ہمیشہ اس عظیم شان مباہلے کے دور سے ہمیشہ جماعت استفادہ کرتی رہے گی۔ اس دور کے اختتام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی وہی تیسری راہ اختیار کی جو قرآن کریم نے دکھائی تھی، اور آپ کا آخری پیغام اپنے معاندین اور مخالفین کے نام پیغام صلح کا پیغام تھا، یعنی وہ پیغام جو آپ کے آخری رسالہ پیغام صلح میں دوا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے مختلف رنگ میں بارہا دشمنوں کو تعاون کی طرف بلایا اور یہ پیشکش کی خصوصیت سے مسلمانوں کو کہ جن باتوں میں تم بھی ایمان رکھتے ہو اور میں بھی ایمان رکھتا ہوں، جن باتوں میں تم بھی اسلام کے لیے خیر خواہی کے خواہاں ہو اور ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، اور میں بھی خیر خواہی کا خواہاں ہوں اور تمہیں اس بارے میں مجھ سے کوئی اختلاف نہیں، ان باتوں میں مل کر اسلام کی خدمت کیوں نہ کریں؟ اور اگر مل کر خدمت نہیں کر سکتے تو کم سے کم تم مجھ سے لڑنا چھوڑ دو، مجھے کچھ ایسا مدد دو کہ میں تنہا اسلام کے ایک جری پہلوان کی طرح اسلام کے ہر دشمن کے مقابلے کے لیے ہر لڑائی کے میدان میں نکل کھڑا ہوں۔ تم اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، لیکن دشمنی اور فساد سے اپنے ہاتھ روک لو اور پیٹھ پیچھے سے خنجر گھونپنے کا کام بند کرو۔ یہ آپ کا پیغام تھا جو مختلف شکلوں میں، مختلف وقتوں میں، مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا، اور آخر اس رسالے پر منتج ہوا جس کا نام پیغام صلح ہے۔ اور اس میں آپ نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، دنیا کی تمام قوموں کو قدر مشترک پر اکٹھے ہونے کی دعوت دی اور فرمایا کہ امن اور صلح اور آشتی کے ساتھ ہم بھلائی کی خدمت کریں اور فساد کو دنیا سے مٹا دیں، ان نیک کاموں پر اکٹھے ہو جائیں جن نیک کاموں کو ہم سب نیک کام ہی سمجھتے ہیں۔ بس دیکھیے اسلام کتنا عظیم الشان مذہب ہے، اور اسلام اور قرآن کریم کی ایک ایک صورت کتنی حیرت انگیز گہرائیاں اپنے اندر رکھتی ہے۔ سورہ آل عمران کا آپ نے بارہا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن شاید ہی کبھی یہ خیال گزرا ہو
کہ ایک مومن کے مجادلے کی ساری زندگی کو 3 ادوار میں سمیٹ کر یہ پیش کر رہی ہے، اور ہر دور کا دوسرے دور کے ساتھ ایک قطعی تعلق ہے، اور اس ترتیب کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان کے دماغ کی بات ہوتی تو اس نے مباہلے کو سب سے آخر پر رکھنا تھا اور وہاں بات توڑ دینی تھی، مگر یہ خدا کا حکیمانہ کلام تھا جہاں انسانی استدلال کو راہ نہیں ہے، انسانی استدلال وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک ایسی عظیم شان ترتیب قائم کی ہے کہ بنی نوع انسان کے درمیان کبھی بھی روابط منقطع نہیں ہوں گے۔ مباہلے تک باز پہنچنے کے بعد بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرنا ایک مومن کا فرض ہے، اور اسی خاطر مومن کو کھڑا کیا گیا ہے۔ پس جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر کسی دل میں یہ وہم پیدا ہو رہا ہو کہ اب مباہلہ ہو چکا، اب ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا، اب ہمارے تعلقات ٹوٹ گئے، اب جدائیوں کی فصیلیں عائد ہو گئی، جو یہ خیال جھوٹا ہے۔ یہ 3 مجادلوں کا دور بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں خلافتوں میں بھی یہ دور اسی شکل سے، اسی ترتیب سے ظاہر ہوتا رہا ہے، اور گزشتہ اسلام کی تاریخ میں بھی ہمیں اسی قسم کے نظارے ملتے ہیں کہ رابطے کبھی بھی نہیں ٹوٹے، اور جب بھی رابطے دوبارہ قائم ہوئے اسی تدریج سے اور اسی ترتیب سے قائم ہوئے۔ پہلے برہان کو استعمال کیا گیا اور استدلال کو استعمال کیا گیا، پھر خدا کی عدالت میں مقدمے پیش ہوئے، اور بالآخر اس قدر مشترک کی طرف قوموں کو بلایا گیا جو سب کے ایمان کا مشترک جز ہے۔ اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے مجادلے کا دور ختم نہیں ہوا، اور میں تمام عالمگیر جماعت کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے روٹھے ہوئے، اپنے ناسمجھ غلط فہمیوں میں مبتلا بھائیوں کو یہ نہ کہا کریں کہ اب ہم نے تمہارا معاملہ عدالت عالیہ میں پہنچا دیا ہے، اب اپنی ہلاکت کا انتظار کرو۔ ہمیں ہرگز ہلاکت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں مارنے کے لیے نہیں، ہمیں زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ جماعت احمدیہ کی بنیادی شخصیت ہے، مرکزی شخصیت ہے، جس پر کسی قیمت پر آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ اس لیے اپنے تعلقات کو منقطع نہ کریں، اپنے تعلقات کو بڑھائیں، ان میں زیادہ محبت پیدا کریں، زیادہ خلوص پیدا کریں، اور ایسی نیکی کی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائیں جن میں ان کے اور ہمارے درمیان عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پہلو سے اگر آپ اسلام کی تعلیم کا جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 72 فرقے جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور مختلف قسم کے عقائد پر ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، بنیادی نیکی کے تصور میں ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح متحد اور متفق ہے۔ بنیادی نیکی کا تصور ہر جگہ ایک ہی ہے۔ اخلاق حسنہ کے تصور میں الا ماشاءاللہ سوائے اس کے کہ بعض مزاج بگڑ چکے ہوں، بعض فطرتیں مسخ ہو چکی ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی جہاں مسلمان علماء نیکی کی تصور کو بھی مروڑ توڑ کر اور مسخ کر کے اہل پاکستان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی اور یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے نام پر کسی کی جان لینا، ظلم کرنا، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، ان کی عزتیں لوٹنا، لوگوں کے گھر جلانا، ان کے مال لوٹنا، اور ہر طرح سے خدا کے نام پر نفرتیں پھیلانا جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ ان لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام الناس کا مزاج ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر شریف النفس اور منصف مزاج انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔
میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جماعت کو اس بات پہ متوجہ کیا تھا کہ پاکستان کے چند علماء کی شدید دشمنی اور شدید عناد کے نتیجے میں آپ جو دکھ محسوس کرتے ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اس دکھ کے رد عمل میں پاکستان کے سادہ لوگ مسلمان عوام کے خلاف اپنے دل میں نفرت نہ کروا رہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان کا مزاج سادگی کے ساتھ اسلام پر ہے، اور ان میں سے بھی ایک بہت ہی تھوڑا طبقہ ہے جو ان علماء کی بات پر کان دھرتا اور ان کے کہنے پر قتل و غارت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ورنہ قوم کی بڑی بھاری اکثریت ایسی ہے جو ان کی باتیں سنتی ہے اور ان پر کان نہیں دھرتی۔ ایسی بھاری اکثریت جس کے دل میں ان کے جھوٹ سن کر آپ سے شدید نفرت بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اس بات کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جھوٹوں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بھاری اکثریت پاکستان میں ایسی ہے جس نے مسلسل الزام تراشیاں دیکھ کر اور بہتان سن کر جماعت کی ایک ایسی خوفناک تصویر دل میں بٹھا لی ہے کہ وہ اس تصویر سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی فطرت کی سچائی جو صدیوں سے اسلام نے ان کے اندر داخل کر کے ان پر اس کی مہر اسلام کی سچائی کی چھاپ لگا دی ہے، وہ سچائی ان کو بتاتی ہے کہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن خدا کے نام پر خون خرابہ، خدا کے نام پر قتل و غارت، خدا کے نام پر فساد، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ بس وہ اپنے علماء کی اس آخری دعوت کو رد کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے الزامات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ ایسی چیز ہے جو ایک گہرے تجزیے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ بس یہ ممکن ہے اور ایسا ہے، عملاً ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بھاری اکثریت آپ سے نفرت کرنے کے باوجود ظلم پر آمادہ نہیں، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ظلم میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے علماء کی باتوں میں لگ کر جماعت احمدیہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی نفرت بھی ان کے بھولے پن کی دلیل ہے، ان کی سادگی کی دلیل ہے۔ ان کی نفرت میں بھی دراصل بنیادی طور پر ایک محبت کا فرما ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مسلمان کو اتنی محبت ہے کہ خواہ اسے دین کا کچھ بھی علم نہ ہو، خواہ وہ کبھی نماز کے قریب تک نہ پھٹکا، خواہ اس نے کبھی محرمات سے پرہیز نہ کیا، خواہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ سے محبت اس کا ایمان کا جز ہے، اس کے رگ و پے میں پیوستہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میں خواہ کچھ بھی نہ کروں یا ہر قسم کے گناہ کروں، یہ محبت میری بخشش کا موجب بن جائے۔ بس دشمن جب آپ پہ حملہ کرتا ہے تو اس محبت کی راہ سے حملہ کرتا ہے، اور یہی محبت ہے جب وہ زخمی ہوتی ہے ان کے نزدیک امر واقعہ کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی سادگی ہے، ان کی جہالت ہے، ماحول کی بدبختی ہے، حکومت کی بدنصیبی ہے کہ جھوٹ کو پرورش کرنے کی کھلی اجازت دیتی ہے اور جھوٹ کی تشہیر کی سرپرستی کرتی ہے، لیکن ان عوام الناس کا وہ قصور نہیں۔ بس ان کو تعاون کے لیے ضرور بلائیں، ہر ایک کام میں ان سے تعاون کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، خواہ اس تعاون کی راہ میں آپ کو قربانی بھی دینی پڑے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جہاں نفرتیں پنپ رہی ہوں وہاں تعاون کی وجہ سے بھی بعض دفعہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں بہاولپور سے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں احمدی طالب علموں کی اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو علاقے میں محض بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے کیمپ لگایا کرتی تھی اور غریب اور نادار مریضوں کے لیے دوائیاں بھی خود لے کر جاتی تھی تاکہ انہیں ان کی تشخیص بھی کرے اور مفت علاج بھی مہیا کرے، ان میں سے ایک ٹیم کے
متعدد افراد اس الزام میں قید کر لیے گئے ہیں کہ تم نے یہ خدمت خلق کا کیمپ کیوں لگایا ہے. اس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہیں اور ان کی بڑی سخت بے عزتی ہوئی ہے. ان کو حد سے زیادہ ان کی دل آزاری کی گئی ہے کہ احمدی اٹھ کے بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے نکلے. جو بھی بہانہ بنایا گیا, جو بھی عذر تلاش کیا گیا, بنیادی نقطہ یہی ہے کہ علماء اس بات پر آگ بگولا ہو گئے کہ احمدی بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں. بس نیکی پر تعاون سے بھی سزا ملا کرتی ہے بعض اوقات, لیکن یہ سزا ہمارے مقدر میں ہے. یہ سزائیں ہمارے راستے روک نہیں سکتی. اس لیے اور جو چاہیں حکمت کی راہ اختیار کریں, نیکی میں تعاون کی راہ میں اگر بغض حائل ہو, اگر تعصبات حائل ہوں, اگر نفرتیں حائل ہوں, اگر دکھ بھی اٹھانے پڑیں, تو نیکی میں تعاون سے باز نہیں آنا, بلکہ اس تعاون کے دائروں کو بڑھاتے چلے جانا ہے. یہ کام احمدی کو صرف پاکستانی میں نہیں, ساری دنیا میں کرنا ہے, اور ہم سب دنیا میں مختلف رنگ میں کر رہے ہیں. لیکن اب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, ہم تیسرے دور میں داخل ہوئے ہیں, تو اپنے بھائیوں کو اب یہ پیغام نہ دیں کہ آؤ اور ہم سے بحثیں کرو. اگر کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دور پھر شروع ہو جائے گا. یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کے بعد تعاون کے لیے بلایا تو پھر ہمیشہ کے لیے مناظرے کی راہیں بند ہو گئی. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان ادوار میں مجادلے بار بار حرکت میں آتے ہیں. انہی ادوار میں اسی ترتیب سے بار بار روحانی اور مذہبی مقابلے ہوا کرتے ہیں. بس یہ ترتیب پھر بھی جاری ہوگی, مگر اس وقت ہم جس دور میں ہیں یہ تیسرا دور ہے. بس قرآن کریم کی حکمت کے پیغام کو سمجھیں, اور اس میں گہری حکمت پوشیدہ ہے. اس پیغام میں ہمارے لیے بہت ہی فوائد مضمن ہیں. ہر موسم کے مطابق کام کیے جاتے ہیں, موسم کے مطابق فصلیں بوئی جاتی ہیں, موسم کے مطابق باغ لگائے جاتے ہیں, اور موسموں کے مطابق ہی فصلوں کو پھل لگتے ہیں اور باغوں کو پھل لگتے ہیں. اب مباہلے کے بعد یہ موسم آ گیا ہے کہ آپ نیکیوں میں تعاون کی پیشکش کریں, اور دوبارہ اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں میں تعاون کی راہ سے داخل ہوں, ان کی خدمتیں کریں, اور اچھے کاموں میں ان کو خدمت کے لیے بلائیں. کیونکہ تعاون سے مراد یہ نہیں کہ یک طرفہ خدمت کریں. یہ وہ پہلو ہے جسے جماعت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر وہ کیمپ لگانے والے احمدی لفظ تعاون پر غور کرتے اور ان کو یہ پیشکش کرتے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں, آؤ دوسرے ڈاکٹر ہو جو احمدی نہیں ہو, دوسرے نیک دل طالب علم ہو جو کچھ طبابت کا فن جانتے ہو, تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. بنی نوع انسان کی بھلائی کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم مل کر ان کی خدمت کریں, اور کوئی اختلافی عقائد زیر بحث نہ لائیں. تو قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق ہوتا ہے, اور اس صورت میں آپ کی حفاظت کے بھی بہتر سامان ہوتے ہیں. بس اب تعاون کی راہ کو اختیار کریں, کیونکہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم میں دراصل تعاون کی تعلیم دی گئی. چنانچہ سورہ آل عمران کے بعد سورہ مائدہ میں کسی مضمون کو تعاون کے رنگ میں کھول کر بیان فرما دیا گیا, جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور وہ مضمون جس کی انتہا تعالوا الی کلمۃ پر ٹوٹی تھی, اسے قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے آغاز میں پھر اٹھا لیا, اور ان لفظوں میں مخاطب ہوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. دیکھیے ایک ایسا مضمون کتنی وضاحت کے ساتھ اور کتنی عمدگی کے ساتھ جماعت احمدیہ کے حالات پر صادق آتا ہے. آپ نے بار بار امت محمدیہ کے لیے قربانیاں دی. تمام دنیا میں اسلام کے جہاد کا آغاز اس دور میں جماعت احمدیہ نے کیا. ملک اور بر اعظم سے بر اعظم اس جہاد کو پہنچایا. جب آپ میدان میں اس خدمت کے لیے نکلے تھے تو اور کوئی آپ کا شریک، کوئی سانجی، کوئی رقیب نہیں تھا. کوئی تیل کی دولت سے امیر ہونے والی اسلامی مملکت نہیں تھی جس کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے نکلیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ سارا میدان احمدیوں کے سوا خالی پڑا تھا. احمدی تھے جو اس میدان میں ہر طرف آگے بڑھ رہے تھے. غریب تھے، کمزور تھے، بے طاقت تھے، لیکن اس کے باوجود وہی تھے جو اسلام کے مجاہد بن کر ان میدانوں میں ہر طرف پھیل گئے ہیں. افریقہ بھی پہنچے، یورپ بھی پہنچے، امریکہ بھی پہنچے، چین بھی پہنچے، جاپان بھی پہنچے. جہاں جہاں احمدیت کے جالوں کو خدا نے توفیق بخشی وہ اسلام کا پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے. کوئی اور میدان میں نہیں. پھر دور ادوار بدلے، پھر دولتیں عطا ہوئیں بعض ایسے ملکوں کو جو دوسرے ممالک کے محتاج تھے. خدا نے ان کو مالی لحاظ سے اپنے خاص فضل کے ساتھ اتنا نوازا کہ ان کے خزانے بھر گئے، ان کے خزانے بھر بھر کے بہنے لگے. ان کی دولتوں سے غیروں کے خزانے بھر گئے اور ساری دنیا میں ان کو ایک دولت کی ایسی طاقت نصیب ہوئی جس کے ذریعے اگر وہ چاہتے تو بہت اچھے اچھے کام کر سکتے تھے. مگر بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد پھر اور یہ دور جو آپ کے تنہا خدمت کا دور تھا یہ دور ختم ہوا اور بہت سے اسلام کی خدمت کرنے والے اس میدان میں آئے. اور جب آپ کے ساتھ رقابت شروع ہوئی، جب آپ کے ساتھ مقابلے شروع ہوئے تو دو طرح سے انہوں نے آپ کا مقابلہ کیا. یعنی بجائے اس کے کہ تعاون علی البر والتقوی سے کام لیتے، انہوں نے نیکیوں میں آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. یہ دور بھی سمجھنے کے لائق ہے اور توجہ کے لائق ہے تاکہ آپ اس کی روشنی میں اپنے لیے بہتر رائے ریلیز کر سکیں. یہ وہ دور ہے جس میں یہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ اب ہمیں خدا نے توفیق دی ہے، ہم بھی اسلام کی خدمت کریں گے، ہم بھی ان سب میدانوں میں احمدیوں کا مقابلہ کریں گے اور زیادہ بلند آواز سے، زیادہ دلکش آواز سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے جس اسلام کو ہم اسلام سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے آپ کی راہیں روکنے کی کوشش کی. ہر نیکی کی راہ میں کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ صرف ہم نیکی کریں گے، تمہیں نیکی نہیں کرنے دیں گے. آپ کی نمازوں کی راہوں میں حائل ہو گئے، آپ کی اذانوں کی راہوں میں حائل ہو گئے، آپ کے کلمے کی راہ میں حائل ہو گئے، آپ کی حج کی راہ بن کر. حج چونکہ عبادتوں کا معراج ہے، اس لیے قرآن کریم نے حج کے مضمون میں یہ سارے مضامین بیان فرما دیے. فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے خدا کے سچے اور مخلص بندو، یاد رکھو کسی قوم کی یہ دشمنی کہ اس نے تمہیں نیکی کے معراج سے روک دیا ہے، وہ تمہارے اور حج کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے اور تمہاری حج کی راہیں بند کر دی. یہ بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان سے تم کسی قسم کی زیادتی کرو. یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح احمدیوں کو سامنے رکھ کر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور احمدیوں کو مخاطب ہو کر ایک نصیحت کر رہی ہے. فرمایا ان کی سب دشمنیوں کے باوجود اس کے کہ انہوں نے تمہاری نیکی کی ہر راہ روکنے کی کوشش کی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی. تمہاری شان یہ ہے، یہ میرا تمہیں پیغام ہے اور یہ میری تم سے توقعات ہے کہ تم
نیکی کی ہر بات میں ان لوگوں سے تعاون کرو گے جو نیکی کی ہر بات میں تمہارے سے دشمنی کر رہے ہیں، اور عدم تعاون نہیں بلکہ نیکی کی راہیں روکنے کے لیے چھاتیاں تان کے تمہارے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں میں اور زیادتیوں میں ان سے تعاون نہیں کرنا۔ اب یہ دونوں پیغام دراصل جماعت احمدیہ کے اس دور پر کمال صداقت کے ساتھ اور کمال شان کے ساتھ اور کمال وضاحت کے ساتھ اطلاق پا رہے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ جب تم سے یہ بدی کی توقع رکھتے ہوں، جب اس بات میں تعاون مانگیں کہ تم مسجدوں پر لکھے ہوئے کلمات مٹا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مٹا دو، بسم اللہ کے لکھے ہوئے فلیگ اتار پھینکو، یا سینے سے وہ بیج نوچ لو جن پر خدا کا نام لکھا ہوا ہے، یا مسجدیں آباد کرنی بند کر دو، یا نمازیں پڑھنی ختم کر دو۔ ہر قسم کی نیکیاں جن کے متعلق یہ تم سے تعاون مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے تعاون کرو، اور امن کی خاطر اور فساد کو دور کرنے کی خاطر تم ان سب نیکیوں سے باز آ جاؤ، پھر ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس ملک میں امن قائم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن میں ان سے ہرگز تعاون نہیں کرنا، کسی قیمت پر ان سے تعاون نہیں کرنا۔ ہاں، نیکیوں میں تعاون کے لیے اب بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرو، اور ہر وہ اچھی بات جو یہ کرتے ہیں اس میں آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کرو۔ بس دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کے غیر قوموں سے مقابلے ہو رہے ہیں یا بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کسی قسم کے اجتماعی کام کی، اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، وہاں جماعت احمدیہ کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے خصوصیت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور تمام اہل کتاب کے ساتھ بھی خصوصیت سے اس بارے میں تعاون کرنا چاہیے۔ مغربی دنیا میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، جہاں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں جماعت احمدیہ کو آگے بڑھ کر ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ جہاں بھی مسلمان تنظیمیں کسی قسم کا نیکی کا کام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور ان سے تعلقات کو دوبارہ قائم کرنا چاہیے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اس واضح پیغام کو سمجھنے کے بعد جماعت اب تعاونوا علی البر والتقویٰ کے دور میں داخل ہوگی، اور بلند آواز سے ان کو دعوتیں دے گی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب ہم تمہیں اس قدر مشترک کی طرف بلاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان نکٹ ایک ہے، اور وہ ساری نیکی کی باتیں جن کو تم بھی تسلیم کرتے ہو اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم تمہیں ان نیکی کی باتوں میں تعاون کی دعوت دیتے ہیں اور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ آپ یہ سب کچھ کریں گے، مجھے یقین ہے کہ کریں گے اور خدا سے جزا پائیں گے، مگر جہاں تک احمدیت کے معاندین کا تعلق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنی راہ بدلنے والے نہیں، وہ جس ضد پر قائم ہو چکے ہیں ان کو صرف ایک چیز ہے جو اطمینان بخش سکتی ہے، وہ ہے احمدیت کا کلیتاً صفحہ ہستی سے مٹ جانا۔ اور جہاں تک ان کی یہ اس مراد کا تعلق ہے، ہم مجبور اور بے بس ہیں، اس پہلو سے ہم ان کے سینے ٹھنڈے نہیں کر سکتے، بلکہ اس پہلو سے ہمارے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ ہم دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور ان کی سینوں کی آگ اور زیادہ بھڑکتی چلی جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ ہم ان کو جلانا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم دنیا کو تکلیف دینے کے لیے بنائے گئے، بلکہ اس لیے کہ یہ بے اختیاری ہے۔ خدا کی راہ میں آگے بڑھنا ایک ایسا امر مجبوری ہے جس سے ہم باز نہیں آ سکتے، اس کے بغیر ہماری زندگی بے حاصل و بے معنی بن جاتی ہے۔ بس ترقی کی راہوں میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، تعاون کی روح کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مخالفتیں پھر بھی کم نہیں ہوں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بعد مخالفتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی اور دشمن کو چین نصیب ہوگا۔ دشمن کو صرف ایک چیز ہے جو چین دے سکتی ہے، اور وہ آپ کی موت ہے۔ آپ کی موت ہے جو دشمن کے دل کا سکون بن سکتی ہے، لیکن آپ زندہ رہنے کے لیے اور لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے بنائے گئے۔
اس لیے دشمن کا سکون آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اس مجادلے کا جو ایک ساری زندگی آپ نے اپنے اس مجادلے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، جس مجادلے میں آپ ہمیشہ ہر پہلو سے لہجہ لہجہ مصروف رہے، اور یہ الفاظ جو میں حضرت مسیح علیہ السلام کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنی ذات میں جامع معنی ہیں اور بات کو درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ بس ہوگا وہی جو اس تحریر میں لکھا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس تحریر کو مٹا دے، مگر اس کے باوجود ہمیں جہاں تک ہمارا بس چل سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، ہر پہلو سے نیکی میں اپنے معاندین اور مخالفین سے بھی تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں قبل اس کے کہ جو میں اس دنیا سے گزر جاؤں، میں اپنے اس حقیقی آقا کے سوا دوسرے کا محتاج نہیں ہوں گا، اور وہ ہر ایک دشمن سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ الحمدللہ اولم و آخرن و ظاہرن و باطنن هو ولی فی الدنیا والآخرہ وهو نعم المولا و نعم النصیر۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اگر تمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہو جائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا۔ میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں اتروں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں، میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں۔ اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا جو میرے رفیق ہوں گے۔ اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا جو میرے رفیق ہوں گے۔ نادان مخالف خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائے گی اور سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ نادان مخالف یہ خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائے گی اور یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا، مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ جو آسمان پر قرار پا چکا ہے، جو آسمان پر قرار پا چکا ہے، زمین میں طاقت نہیں کہ اس کو محو کر سکے۔ میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کامتے ہیں۔ خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وحی نازل کرتا ہے اور غیب کے اسرار سے مجھے اطلاع دیتا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے کو چلاوے اور بڑھاوے اور ترقی دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے۔ ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہے، ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلے کے نابود کرنے کے لیے کوشش کرے اور ناخنوں تک زور لگا دے، اور پھر دیکھے کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا۔ کتنی عظیم تحریر ہے، اور سوائے اس کے کہ ایک عارف باللہ جو کامل خدا کی تائید پر یقین رکھتا ہو وہ یہ تحریر لکھ نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے، سچائی کا معجزہ جو تحریر میں سچائی کو اس طرح، وہ سچائی کا معجزہ جو تحریر میں سچائی کو اس طرح کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے کہ ہر لفظ سچائی کی طاقت سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں، یہ نہیں فرمایا پھر دیکھیں کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا میں، بلکہ فرمایا پھر دیکھیں کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو تباہ کرنا دراصل خدا کو تباہ کرنے کے ارادے کے مترادف بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پہلے اس سے ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے رفیقوں نے حق کے نابود کرنے کے لیے کیا کیا زور لگائے تھے، مگر اب وہ کہاں ہیں؟ وہ فرعون جو موسیٰ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا،
अब उसका कुछ पता है, बस यकीन भी समझो कि सादिक ज़ाया नहीं वो करता, वो फरिश्तों की फौज के अंदर फिरता है। बदकिस्मत वो जो उसको शनाख्त न करे। बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम सफ़ा 294 295। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।